السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ وفاق کا رزلٹ آ چکا ہے، اور اس میں بہت سارے طلباء اور طالبات ایسے ہیں جن کو یہ خدشہ لاحق ہوا ہے کہ ہمارے جو نمبرات ہیں وہ کم آئے ہیں، ہمیں نا پرچوں کی نظر ثانی کی درخواست دینی چاہیے۔ تو ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ نظر ثانی کون سی تاریخ تک جو ہے نا اس کے لیے آپ درخواست دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے درخواست کیسے دینی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ آپ کب تک دے سکتے ہیں؟ 10 شوال المکرم، عید کے 10 دن بعد تک بھی دے سکتے ہیں۔ ابھی سے درخواستیں شروع ہیں، ابھی سے رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، اور رمضان کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کو ایک فارم نکالنا ہوگا، اور وہ فارم کہاں سے نکلے گا؟ وفاق المدارس کی ویب سائٹ سے نکلے گا۔ اس کے نکالنے کا طریقہ میں آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ میں بتاتا ہوں کہ فارم کو کیسے نکالنا ہے، اس کو فل کیسے کرنا ہے، پھر اس کو وفاق کو کس طرح بھیجنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، میں ابھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں ویڈیو ریکارڈنگ میں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظر ثانی جو نتائج کے لیے فارم ہے وہ کہاں سے نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم آ جائیں گے وفاق المدارس کی ویب سائٹ پر، اس کو ہم کھولیں گے۔ جیسے ہی ہم اس کو کھولیں گے، اوپن کریں گے، تو یہ اس طرح ہمارے سامنے جو ہے نا ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ تو یہاں سے ہم نے نا نظر ثانی کا جو ہے وہ فارم نکالنا ہے۔ اس کے نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ جو اوپر آپ 3 ڈاٹ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے آپشن آ رہا ہے ڈاؤن لوڈ فارمز، یہ آپ نے یہاں پر دے دینا ہے۔ یہاں سے آپ وفاق المدارس کا کوئی بھی فارم جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ درستگی نام ہے، ضلع کا نام ہے، جزوی تبدیلی ہے، اسی طرح مکمل نام تبدیل کروانا ہے سندوں سے، تو وہ بھی آپ فارم نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح سندوں کے اندر کوئی گمشدہ سندیں ہو، جو سندیں گمشدہ ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ یہاں سے فارم نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی فارم بھی۔ تو میں آپ کو آج جو بتانے لگا ہوں وہ آپ نے فارم نکالنا ہے، اوپر کرتے جائیں گے۔ یہاں سے آپ الحاق فارم بھی نکلوا سکتے ہیں، یہاں سے آپ مدارس لاگ ان بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیں گے نظر ثانی فارم، یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے نا متفرق فارمز، اس میں یہ نظر ثانی فارم کا آپشن آ رہا ہے، یہاں پر ہم دیں گے اس کو۔ جیسے ہی ہم دیں گے تو یہ کہتا ہے ڈاؤن لوڈ اگین، یعنی اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، تو ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ یہ ہمارے سامنے نا یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ ہو کر آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے، اسی فارم کو، اس کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو فل کیسے کرنا ہے۔ جیسے ہی میں اس فارم کو اوپن کرتا ہوں، یہ آپ کے سامنے جو فارم ہے یہ اوپن ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ مکمل فارم اوپن ہو گیا ہے۔ آپ نے اسی فارم کو، کیونکہ یہ PDF میں آپ کے موبائل میں آ چکا ہوگا، آپ نے اسی فارم کو جا کے نکلوا لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ یہاں پر لکھے، یہ نیا فارم ہے، لکھا ہوا ہے فارم برائے نظر ثانی پرچہ جات سالانہ امتحان 1446۔ سب سے پہلے آپ نے رول نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے، اور یعنی رجسٹریشن نمبر سے مراد وہی رقم التسجیل جو ہوتا ہے نا وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد نام طالب علم ہے، طالب علم کا نام، یا طالبہ ہے تو طالبہ کا نام، ولدیت میں والد صاحب کا نام، اور ضلع میں ضلع لکھنا ہے۔ اس کے بعد مدرسے کا نام لکھنا ہے، پھر مدرسے کا ضلع لکھنا ہے، پھر الحاق نمبر جو مدرسے کا ہے وہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد رابطہ نمبر سرپرست کا رابطہ نمبر بھی لکھنا ہے، موبائل نمبر۔ اس کے بعد آپ نے درجہ لکھنا ہے، نیچے لکھا ہے نا درجہ لکھنا ہے۔ اب آپ نے کون کون سے پرچوں کی نا نظر ثانی کروانی ہے، صرف اسی جو ہے نا نام کتاب جو لکھا ہے اسی خانے کے اندر آپ نے اس کا جو ہے نا اس کتاب کا نام لکھ دینا ہے جس کتاب کی آپ نے نظر ثانی کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ورقہ ثالثہ کی کروانی ہے، چوتھے پرچے کی کروانی ہے، 5ویں کی کروانی ہے، تیسرے کی کروانی ہے، تو اس کے آگے والے خانے میں وہ کتاب لکھیں گے۔ سب کتابوں کے نام نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ نے صرف ان کتابوں کے نام لکھنے ہیں جن کے آپ نے جو ہے نظر ثانی کروانی ہے، ثانی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے نام لکھ دیا، آگے اس کی فیس لکھی ہوئی ہے نا، فیس کتنی ہے؟ متوسطہ کا اگر ایک پرچہ کروائیں گے 490 روپیہ ہے، ثانی عامہ کا ایک کروائیں گے 510 روپے ہیں، خاصہ اول کا کروائیں گے تو 540 ہے، خاصہ دوم کا کروائیں گے 550 ہے، اسی طرح عالیہ کا کروائیں گے 620 ہے۔
عالیہ سال دوم کا 630 ہے، عالمیہ سال اول اس کے 770 روپے ہیں ایک پرچے کے۔ اسی طرح عالمیہ سال دوم کے 780 ہیں، دراسات اول کے 590، دراسات دوم کے 610، تجوید للحفاظ کے 500، تجوید للعلماء کے 600۔ پھر آپ نے یہ جو رقم ہے نا، جتنی ٹوٹل رقم بنے آپ ہر کتاب کے آگے لکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، درجے کے آگے نا فیس نظر ثانی اس میں لکھتے جائیں گے۔ نیچے تعداد پرچہ جات، اس خانے میں آپ نے اپنی ٹوٹل تعداد لکھنی ہے کہ تعداد کتنی ہے جن پرچوں کی ہم نظر ثانی کروانا چاہتے ہیں۔ میزان رقم بھی لکھ دیں گے، ٹوٹل رقم کتنی بن رہی ہے۔ پھر آپ جس بینک سے، منی آرڈر سے یا ایزی پیسہ سے یا جاز کیش کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ جو سلپ آتی ہے وہ آپ جو ہے نا یہاں پر اس کے ساتھ بھی لگا دیں گے اور یہاں پر لکھ بھی دیں گے کہ فلاں بینک سے فلاں وقت فلاں سلپ نمبر کے ذریعے ہم نے اتنے پیسے وفاق کو بھیج دیے ہیں۔ کن کن اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں، یہ نیچے 3-4 اکاؤنٹ دیے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیچے یہ ایک اور فارم ہے، اس کو بھی فل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی طریقہ یہی ہے، الحاق نمبر لکھنا ہے، ضلع لکھنا ہے، تاریخ لکھنی ہے، پھر مدرسہ کا نام لکھنا ہے، مکمل پتہ اور فون نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جس بھی درجے کا جو ہے نا وہ نظر ثانی کروانا چاہتے ہیں اس کی تعداد لکھنی ہے ٹوٹل، اور پھر اس کے بعد آپ نے میزان لکھنا ہے ٹوٹل کتنے ہیں۔ پھر آپ نے فی پرچہ کی فیس یہاں پر لکھی ہوئی ہے، جتنے پرچے ہوں گے اس اعتبار سے جمع کر کے لکھ دیں گے۔ یہ نیچے والا فارم بھی آپ نے ساتھ میں بھیجنا ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے جو ہے نا کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔